اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ ماہ رمضان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ واقعات ہم پڑھ رہے تھے۔ آپ میں سے کئی حضرات نے شاید پڑھا ہوگا یا علماء سے سنا ہوگا، اور عجب اتفاق ہے کہ آج ماہ رمضان کی 21 ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تھے تب بھی 21 رمضان تھی۔ ماہ رمضان کی 21 تاریخ جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا۔ کئی ایک باتیں کہنی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر علماء اہل سنت نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہندوستان میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے المرتضی کرم اللہ وجہ لکھی تھی حضرت علی کی سیرت پر پوری کتاب۔ میں نے اکثر دروس میں اسی کتاب سے مدد لی ہے، اور کہیں اور کتابوں سے بھی لی ہے جو علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً اپنی کتاب کے دوسرے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی حالات لکھے، ان میں سے چند ایک ہم نے پڑھ بھی لیے۔ اور جو نہیں پڑھے ہیں ان میں بدر کے واقعات ہیں، احد کے واقعات ہیں، وہ بھی پڑھنے ہیں لیکن ابھی نہیں۔ ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو جو قصص الانبیاء علیہم السلام کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کہ جب قصص الانبیاء کی آخری کڑی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ہم پہنچے، اللہ کو منظور ہوا، تو تب بدر کے اور احد کے واقعات تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر اسی مرحلے پر ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی حالات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں البتہ تھوڑا سا کہ بالکل ہی اس باب سے ہم ایسے گزر جائیں تب بھی دل کو گوارا نہیں ہے، اس لیے ایک آدھ واقعہ ان واقعات میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں جو دوسرے باب میں حضرت علی کرم اللہ وجہ پر مولانا ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو ضرور ہی پڑھنا ہے کہ اس میں ایک پیغام اور پیغامات کے ساتھ پنہاں ہے۔ وہ واقعہ ہے حدیبیہ کا۔ حدیبیہ کیا ہے یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء علیہم السلام میں حضور کی سیرت کے موقع پر آئے گا، ابھی صرف خلاصہ سنیں۔
علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں بغیر کسی خوف کے، امن کے ساتھ۔ مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ فقط خواب نہیں ہوتے، وحی کی ایک قسم ہوتی ہے۔ یہ کوئی خواب خیالی والی بات نہیں تھی کہ حرم میں عمرہ کیا جا رہا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ در حقیقت یہ ایک خدائی پیغام تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم حرم جائیں گے عمرے کے لیے، اور غالباً علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرم سے مدینہ تشریف لے آئے تھے ہجرت فرما کر، اور جو مسلمان مدینہ میں آباد ہوئے غالباً 8 سال بیت چکے تھے، پھر کوئی مسلمان حرم نہیں گئے تھے، مکے والے چھوڑتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب حرم پر نظام حکومت کا مکے کے مشرکوں کا چلتا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف رکھتے تھے، وہ مسلمانوں سے اختلاف رکھتے تھے، انہوں نے عمرے کی اجازت کب دینی تھی؟ لیکن یہ جو خواب حضور نے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ ہم حرم جائیں۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا تو صحابہ بھی تیار ہو گئے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے ایک سچا خواب اپنے نبی کو دکھایا۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، امن کے ساتھ حرم میں داخل ہو رہے ہیں۔ مُحَلِّقِينَ، کوئی حلق کروا رہا ہے، وَمُقَصِّرِينَ، کوئی قصر کروا رہا ہے۔ لا تخافون، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ یہ خواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خواب جسے اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن میں بیان فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 1400 یا 1500 دونوں قول ہیں، 1400 یا 1500 صحابہ حضور کے سنگ ہوئے حرم کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو، اب اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ پیغمبر کی حکمت جہاں تک پہنچتی ہے کسی دوسرے انسان کی حکمت وہاں تک نہیں جاتی، پیغمبر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ ہمارا حرم جانا ایسی بات نہیں، حضور علیہ السلام نے ایک صاحب کا انتخاب فرمایا، ان سے فرمایا کہ آپ ہم سے آگے نکلو اور حرم کے حالات مجھے بتاؤ، گر مکے والوں کو اطلاع ہے ہمارے آنے کی تو ان کی
حالت کیا ہے، کیا کر رہے ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہ چلتے چلتے عقیدے کا ایک مسئلہ بھی تازہ کر لیں کہ جو عالم الغیب ہوتے ہیں ان کو ان اداؤں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ نے؟ قصہ مختصر، یہ انشاءاللہ قصص الانبیاء میں اپنے مرحلے پر تفصیلات آئیں گی، مختصر کرتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع وہ صاحب لے کر پہنچے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ان کے حالات کی کہ وہ کیا کر رہے ہیں حضور کے آنے کی خبر سن کر۔ مکے والے وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر جب تک جان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد الرسول اللہ کا قافلہ حرم میں نہیں آئے، کہا یہ ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارے ہوتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے، 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کر کر آرام سے واپس چلے جائیں، ہمارے لیے تو یہ ناک کٹنے والی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو تیار ہو گئے، ڈھان لیا تو لڑیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل لیا تھا، راستہ بدل کر حضور چلے اور اس مقام پر آ گئے جس کا ذکر ابتدا میں نے کیا، جسے دنیا حدیبیہ کہتی تھی۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چلانا چاہا حرم کی طرف، اونٹنی بیٹھ گئی، صحابہ نے بڑی کوشش کی، وہ نہیں ہلی، بعض نے عرض کیا کہ ضدی ہو گئی ہے، نہیں چلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے کبھی ضد نہیں کی ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ منشائے خداوندی نے بٹھا دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرم تک یہ بات پہنچاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم نہ جنگ کرنے آئے ہیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، خدا کے گھر میں ہم عبادت کریں گے، واپس چلے جائیں گے، ہم اپنے ساتھ کوئی ہتھیار بھی ایسے نہیں لائے ہیں جن کے ساتھ جنگ لڑی جا سکے۔ حضور کی بات سمجھ آئی؟ اب علماء نے فرمایا ہے کئی باتیں ہوئیں درمیان میں، آپ نے سن رکھا ہے جب حضرت عثمان کو بھیجا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک اطلاع پہنچی، درمیان میں اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں نے حذف کر دیے ہیں کیونکہ میں وہ بات سنانا چاہتا ہوں جس بات کا تعلق حضرت علی سے ہے کرم اللہ وجہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی، جب حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا تو اطلاع حضور کے پاس یہ آئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ یہ اطلاع غلط تھی، لیکن یہ ظاہر بعد میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی حضرت عثمان کی شہادت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے تھے اور اپنا پاک ہاتھ صحابہ کی طرف کر کے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جتنے ہو سارے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ جب تک ہم عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ تمام صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، پڑھا ہے نا؟ اچھا، اور پھر مولانا نور الحسن بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت عثمان میں لکھتے ہیں
علماء اہل سنت نے کیا کیا چیزیں لکھی ہیں. مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حضرت عثمان پر سیرت عثمان لکھی ہے جو 1000 صفحے میں ہے. لیکن کیا کریں کہ اہل سنت آج سب جانتا ہے, انہی باتوں کو نہیں جانتا. بلکہ آج تو اہل سنت کو اہل سنت درس دیتے ہیں کہ یہ پڑھا ہی مت کراؤ, دماغ خراب ہوتا ہے یہ پڑھنے سے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں. بس مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر صحابہ کے ہاتھ رکھوائے, اور جب صحابہ نے ہاتھ رکھ دیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر اپنا ہاتھ اس ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم بھی مدینہ نہیں جائیں گے. جب یہ مرحلہ پہنچا, حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو سب جانتے ہیں, لیکن مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہرے لکھتے ہیں اللہ کی شان ہے نا, اللہ دل دیکھتے ہیں. یہ تمام کی تمام بیعت دل کے ساتھ کی گئی تھی. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو بات بعد میں ظاہر ہونی تھی وہ اپنے مرحلے پر ظاہر ہونی تھی, لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے دل کی سچائی کا جو عوض دیا ہے, آپ دیکھیں آج بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کے ہاتھ آئے, حضرت عثمان کو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ قرار دیا اور پھر اپنے ہاتھ سے بیعت کی, تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک کی آیت دے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ فرمایا جا کر ہمارے نبی سے کہیے ید اللہ فوق ایدیہم, ان تمام ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ شمار کر. سبحان اللہ. اور آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. شان ہے اللہ کی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا, یہ تفصیلات تو اپنے موقع پر آئیں گی. جب مکے والوں کو اس بیعت کا پتہ چلا وہ ڈر گئے. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا. ساری تفصیلات تو نہیں سنائی جا سکتی اس موقع پر, ایک آخری حصہ سنیں. آخری مرحلے پر جو گفتگو پہنچنے لگی تو ایک صاحب کو مکے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری مراحل میں بھیجا. ان کا نام تھا سہیل بن عمر. یہ بعد میں اللہ کے رسول پر ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے تھے, اس مرحلے پر ابھی نہیں لائے تھے جو حدیبیہ میں ہو رہا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا جب سامنے ہوئے نا, علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک معنی کا مفہوم علماء نے لکھا ہے. جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سہیل پر نظر حضور کی پڑی کہ سہیل آ رہے ہیں بات کرنے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا آنے والے کا نام سہیل ہے نا, تو پتہ چلتا ہے اب صلح ہو جائے گی. نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ نام کیا تھا؟ سہیل. حضور نے فرمایا یہ جو سہیل کو بھیجا ہے تو اب بات بن جائے گی انشاءاللہ, اب صلح ہو جائے گی. اور ہوئی صلح. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو یہ تو بڑی ایک عجیب بات ہے, اپنے مراحل پر پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اگر زندہ رہے. جب سہیل آئے بڑی لمبی گفتگو ہوئی, کئی طرح کے واقعات پیش آئے, لیکن جن دفعات پر سہیل کے یعنی مکے والوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سمجھوتا ہوا, وہ علماء نے غالباً لکھے ہیں کہ 6 نکات تھے.
اس مرحلے پر. اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. جن نکات پر مکے والوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سمجھوتا ہوا، صلح ہوئی. اور یاد رکھیے گا صحابہ بڑے پریشان ہوئے تھے اس دن. آپ کتابیں حدیث کی اٹھا کر دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہل گئے تھے کہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ کے بڑے عجیب جملے تھے جو خطبات میں چھپے. حضرت فرماتے تھے پورا وہی ہوتا ہے جو خدا کا منشا ہوتا ہے، جو خدا کی منشا ہوتی ہے وہی پوری ہوتی ہے. فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 تھے. حضور تمام مکے والوں سے ٹکرا گئے، لیکن حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ 1500 تھے، لیکن صلح پر بیٹھے ہیں حضور. اللہ کے رسول وہی کرتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں. کوئی بات آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ آگے آگے آ جائیں، یہاں جگہ ہے. یہ دیوار کے ساتھ بھلے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، یہ تھوڑی دیر میں ہٹ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نکات پر صلح فرمائی، بس تھوڑا سا ابتدائی حصہ سنیں آپ. ساری صلح نامہ تو ابھی نہیں میں سنا سکتا. بات طے ہو گئی کہ یہ صلح نامہ ہونا ہے، یہ باتوں پر ان باتوں پر سمجھوتا ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے علی کو بلاؤ کرم اللہ وجہ. اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے اور بھی صحابہ کھڑے تھے. تمام صحابہ پریشان تھے اللہ حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا علی صلح نامہ لکھیے اور صلح نامے کی ابتدا کیجئے. آقا کس طرح کروں؟ حضور نے فرمایا ہم بتاتے ہیں، آپ لکھیے. غور سے دھیان سے سننا. حضور نے فرمایا ابتدا میں لکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی لکھنے لگتے ہیں تو سہیل آڑے آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ول دیکھتے ہوئے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ابھی تک وہ اللہ کے رسول کو رسول نہیں مانے تھے، بعد میں ایمان لائے. اس مرحلے پر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمان نہیں جانتا کون ہے، میں نہیں جانتا رحیم کون ہے. بسمک اللہم لکھیے. کیا لکھیے؟ بسمک اللہ، خدا کے نام سے. حضور نے فرمایا وہی بات ہے. اگر میرے ساتھ کہہ دو حضور نے فرمایا، لیکن حضور نے فرمایا علی کوئی بات نہیں بسمک اللہم لکھ. اچھا یہ جب صحابہ نے سنا تو صحابہ بہت پریشان ہوئے، لیکن حضرت علی نے لکھ دی. ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ. اگلی عبارت آئی ذرا دیکھیں آپ. ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ. حضور نے فرمایا علی یہ لکھیں. الفاظ پر غور کر لیجئے گا، ترجمے کا موقع نہیں. ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ. سہیل حضور کا چہرہ دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیتے تو پھر آپ سے ہمارے اختلافات ہی کیا رہ گئے تھے. پھر نہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی جنگ تھی اور نہ ہی ہم نے آپ کو حرم میں جانے سے منع کیا تھا. ذرا حضرت شیخ مکی صاحب نے اس مرحلے پر دعوت فکر دی ہے کہ ذرا ان کے ذہن دیکھیں، ان کی تیزی دیکھیں.
کہا ہم اگر اس پر صلح نامے پر میں دستخط کروں گا تو بات ہی پیچھے کہاں رہے گی، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہی کب ہیں؟ حضور نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا آپ محمد ابن عبداللہ لکھیے۔ کیا لکھیے؟ محمد ابن عبداللہ، حضور کے والد کا نام تھا نا۔ بقایا انشاءاللہ آئندہ جو وقت ختم ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اس ماہ مبارک کی آخری ہوگی، اس لیے یہ وہ اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائبر بنیں۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جائے۔ اس ویڈیو کو تھمز اپ کا بٹن دبا کر لائک کیجیے اور اپنی فیس بک وال اور ٹویٹر پر شیئر کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔